صفحے عذاب پہ تشریف لے آئیں. جتنے آواز سماعت فرما رہے ہو علامہ مشرف عباس علوی صاحب ممبر پہ موجود ہیں. جہاں تک آواز جا رہی ہے جتنا جلدی ہو سکے صفحے عذاب پہ تشریف لے آئیں. اب آپ کے سامنے ممبر پاک پہنے کی سعادت حاصل کریں گے وکیل ولایت علی مرتضیٰ وکیل آل محمد علامہ مشرف عباس علوی صاحب. نعرہ تکبیر. اللہ کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قہار ہے، بلند ہے. نعرہ تکبیر. اتنا بلند ہے کہ ہر بلندی اس کی مخلوق ہے. نعرہ تکبیر. اتنا حسین ہے کہ حسن اس کی مخلوق ہے. نعرہ تکبیر. اتنا اعلیٰ ہے، اتنا خالق ہے کہ 14 کا بھی خالق ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. اتنی بواضح بلند صلوات پڑھیں جتنی 14 نے طاقت عطا کی. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا ببناء الحسین بالبقاء الحسین بالمودۃ الحسین. ثم الصلاة والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد. وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَظْلُومِينَ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق المبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات بواضح بلند آواز سے پڑھنا محمد وآل محمد کی ذات. سامعین محترم، بابا اسد شاہ جی کے رزق میں مولا اضافہ فرمائے. میرے بادشاہ اسد شاہ جی کو مولا ہمیشہ سلامت رکھے. میں نے لمبی چوڑی گفتگو کرنی نہیں، لمبی چوڑی تقریر مجھے آتی ہے. میرے دادا مرحوم مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ دیکھا کرو کہ کتنا مجمع ہوتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ ایک پڑھنے والا ہو اور دوسرا سننے والا ہو تو آپ ایسا محسوس کیا کریں کہ ایک پڑھ رہا ہے اور پوری کائنات سن رہی ہے. تو آپ نے مجھے بالکل پریشان، ہاتھ کھول کے بیٹا پریشان ہو کے مجھے بالکل نہیں سننا. جو مجھے موضوع ملا گیا ہے الحمدللہ میں اس موضوع پہ پڑھوں گا، کیونکہ مالک بقیت اللہ ولی الاثر کا کرم یہ ہے کہ میرا خاندان مبلغ اعظم اسماعیل صاحب سے میرا رشتہ ہے اور ان کا خون میرے اندر ہے. بات یاد رکھیے گا کہ میں نے 20 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی تھی اسرار ولایت. اب میری 1000 صفحے کی کتاب شجرہ طیبہ وہ پرنٹ ہو رہی ہے جس میں نے 14 بادشاہوں کی شان میں کچھ لکھا ہے. تو میں نے صرف 2 جملے پڑھتے ہیں اور آپ نے ایسے سننا ہے جیسے بہلول سنتا تھا. ٹھیک ہے، مجھے موضوع یہ ملا ہے کہ آپ نے شان رسالت پڑھ، تو میں نے شان رسالت ایسے پڑھنی ہے جیسے پڑھنے کا حق، اور آپ نے ایسے سننی ہے جیسے سننے کا حق ہے. پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، پہلا جملہ سمجھ میں آیا تو آگے پڑھوں گا، ورنہ یا علی ذاکر پڑھنے والے بڑے اور ماشاءاللہ سننے والے بڑے. پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس ہستی کے سجدے کو دیکھ کر اللہ اپنی کبریائیت میں غرور لے آئے، شریعت میں اسے محمد کہتے ہیں. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اسد شاہ جی یاد رکھیے گا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو محمد کی وجہ سے. اگر زبان دی ہے تو میرے ساتھ ضرور بولیں. میں نجف اشرف کا طالب علم ہوں، نجف میں پڑھتا تھا. میں ایک بار یہ کتاب پڑھا تھا، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا 5ویں بادشاہ فرماتے ہیں
ہیں جو بندہ میرے دادا علی کے فضائل سن کر ایک لمحے کے لیے مسکراتا ہے اس کا ایک لمحے کا مسکرانا 6 مہینے کی تہجد نماز سے افضل ہے۔ آپ نے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولنا ہے تاکہ یہ جو ہمارا 30-35 منٹ کا جو سفر ہے یہ جنت میں ایسے گزرے جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے، ویسے آپ نے میرے ساتھ بولنا۔ اور ہر بندہ تو ان کے فضائل میں بولتا ہی نہیں، صرف وہی بولتا ہے جس پر بطول راضی ہوتی ہے، اور ہر بندے کا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں، صرف اس بندے کا ہاتھ اٹھتا ہے جس کو بطول خیرات ادا کرنا چاہتی ہے۔ بابا جی جس ہستی کے سجدے کو دیکھ کر اللہ کی کبریائیت غرور آ جائے شریعت میں اسے محبت کہتے ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے، مولا علی کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے، بی بی زہرا کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے، کسی پہ درود پڑھتے ہیں وہ بھی رسول کی وجہ سے، اگر کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو وہ بھی رسول کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کہ ہمارا جو مرکز ہے وہ رسول کی ذات ہے، ایسی نہ بیٹا۔ میں نے آج ایک آپ کو ایسا جملہ سنانا ہے جو میں نے عربی اور فارسی کی کتابوں میں پڑھا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت زید، بی بی خدیجہ الکبریٰ کے والد کا نام تھا خویلد ابن نوفل۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ چاچا سے سمجھ آ رہی ہے؟ مولا کو سلامت رہے۔ اب سرکار دیکھیں یہ کون ہستی ہیں، اب سرکار خویلد آئے سرکار نوفل کے گھر میں، رسول کی شان سنیں میری طرف دیکھیں، سرکار خویلد عالم شباب میں، خویلد کون ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا کے نانا جان، عالم شباب میں سرکار خویلد جو ہی عالم شباب میں، نوفل نے کہا کہ بیٹا میں تیری شادی کرنا چاہتا ہوں، اصل شادی میں تیری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار خویلد نے کہا اب جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے قبر تک افسوس ہو، کہا بابا میں اس عورت سے شادی کروں گا جس نے ماں کی گود میں اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، جس نے ماں کی گود میں اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے۔ اب سرکار زید اس بادشاہ کا نام ہے جو خویلد سے بھی زیادہ امیر تھا۔ اس بندے کی حسرت کی بلا یہ تھی کہ یہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا اصل شادی وہ چیز سونے کی بن جاتی تھی، وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ چیز سونے کی بن جاتی۔ پوچھنے والا پوچھتا تھا ارے تو کیا پڑھتا ہے جس کی وجہ سے چیز سونے کی بن جاتی؟ جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے قبر تک افسوس ہو، ارے تو پڑھتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں وہی پڑھتا ہوں جو عیسیٰ پڑھتا تھا، میں وہی پڑھتا ہوں جو عیسیٰ پڑھتا تھا۔ اب عیسیٰ کیا پڑھتا تھا؟ عیسیٰ 24 گھنٹے کہتا تھا یا ایلیا یا ایلیا یا ایلیا۔ ایلیا جو ہے وہ شیعوں کے پیر علی کا نام ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ بلا؟ اب سرکار خویلد کی شادی ہو گئی فاطمہ بنت زید کے ساتھ۔ اب سرکار خویلد نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو کیسے مانگا ہے وہ سنانے لگا۔ بابا جی میں اپنی پوری تقریر کا رزلٹ دینے لگا۔ کتاب کا نام ہے المناقب، علامہ حسین بن روح کی کتاب، فارسی میں لکھی کتاب، اس کتاب سے جملہ پڑھو۔ ایسے ہاتھ میں اٹھائی تو رہتن چیز ابو، اور سرکار خویلد نے ہاتھ بلند کیے، جملہ ضائع ہو کے مجھے افسوس ہو، ہاتھ بلند کر کے سرکار خویلد نے کہا میرے اللہ مجھ جیسی بیٹی عطا کر۔ یار ہاتھ تک اور کے بیٹھو آپ کی بیٹھو، میرے اللہ مجھ جیسی بیٹی عطا کر۔ کس نے کہا؟ سرکار خویلد نے۔ میرے اللہ مجھ جیسی بیٹی عطا کر، میرے اللہ لو چین والا میں امتحان دینے لگا، میرے اللہ مجھ جیسی بیٹی عطا کر، میرے اللہ مجھ جیسی بیٹی عطا کر۔ لفظ مجھ ختم نہیں ہوا تھا، شیخ بطحا سید العرب ولد والد کل ایمان سرکار حضرت عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خویلد کے محل کا دروازہ کھٹکایا۔ سرکار محل کا دروازہ کھٹکا کے ارے خویلد دوڑ کر ایسے آیا جیسے نوکر سردار کے پاس آتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے کہتے مولا آپ میرے گھر میں آ گئے۔ ابو طالب نے کہا تو نے ابھی دعا مانگی تھی کہ میرے اللہ مجھ جیسی بیٹی عطا کر۔ رب جانے غیب کا علم کس بلا کا نام ہے، تو نے ابھی دعا مانگی تھی
جس کی مریم جیسی کنیزی ہوگی. سرکار بی بی فاطمہ بنت زید کی گود میں بی بی خدیجہ الکبریٰ ایسے نازل ہوئی جیسے محمد کے قلب پہ اللہ کا قرآن نازل ہوا تھا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یار تیرا سپیکر میرا سا کھینچنا ہے، تیری مہربانی کو دشمنی میرے نام. بابا حسن شاہ جی ایک مولوی سے تو پڑھانا کوئی، اور جدو ممبر سے آئے تو مجمع اٹھ جا. انہیں کہا یار گل نمی کرا کے بندے بیٹھے رہے. گل میں اس وقت علامہ فاضل نبی صاحب تشکیل تھا تو قبلہ صاحب جناب ممبر سے بیٹھے. انہیں گل کوئی یہ بھی نہیں کرا جی نہیں جی ٹھیک. گل کوئی یہ بھی نہیں کرا کہ بندے بیٹھے. انہیں آخیا جو میں قرآن تو ثابت کرے سا بکرا کھانا حرام. بندے یہ چپ کر کے جو تسی کر رہے. انہیں 1.5 گھنٹے ٹکا کے تقریر کی. جدو لین لگے تو انہیں ہاں چاچا کیوں بکرے نہیں تو سناؤ جن کی وجہ تو اسی بیٹھے. انہیں آخیا جن تے تکبیر نہ پڑی جاؤ کھانا حرام. میں مولویوں چ نہیں. یہ آپ کے یہ ہے میرپور کے ساتھ ایک جاترا ایک ایریا یہاں ہے نا بابا جی حسن شاہ. وہاں پہ مجھے ایک بندے نے بلا لیا میلاد مصطفیٰ پڑھنے کے. تو میلاد تو ہم رسول کی شان ہم سے زیادہ کون جانتا ہے بھائی. میں میلاد پڑھنے چلا گیا. میں شیعہ حسن شاہ یا وہ جس نے مجھے بلایا تھا، باقی سارے ہمارے بھائی 4-5 ہزار بندے. میں آ گیا ممبر پر. میرے سے پہلے ایک جناب آئے. انہوں نے کہا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ جو کھدر کا لباس پہنتا وہ بھی پھٹا ہوا تھا. میں کہا تو تھلے رہتا مدرسہ. جیسے وہ اترا بھائی جان میں کھڑا ہوں. میں نے کہا آپ نے ان سے شان رسالت سنی، آج ہم سے بھی سنو. بولو جس بندے کو اللہ نے زبان دے ساتھ بولو. آپ نے ان سے سنیا مجھ سے بھی سنو. میں نے کہا اس نے کہا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا تھا. میں کہتا ہوں سلام اس پر کہ جس کی نالائن کے صدقے کائنات کو وجود ملا ہے. اس نے کہا سلام اس پر کہ جو کھدر کا لباس پہنتا تھا وہ بھی پھٹا ہوا تھا. میں کہتا ہوں سلام اس پر کہ جن کے بچوں کا لباس جنت سے آتا تھا. میری بات سمجھ آ رہی؟ میں شان رسالت بیان کر رہا ہوں. آپ نے میرے ساتھ بولنا تاکہ لوگوں دوسروں کو پتا چلے کہ یہ رسول کو کتنا مانتے ہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ ماں کی گود میں ایسے نازل ہوئی جیسے محمد کے قلب پہ اللہ کا قرآن نازل ہوا تھا. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی بہو کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں. دراصل خیبر اور خندق سے باہر نکلے تو کچھ پتا چلے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ سرکار ابو طالب خرامہ چلتے ہو. کون ابو طالب کہ جس کی اجازت کے بغیر نبوت اور امامت اپنی زبان میں جنبش نہیں دیتی. مجھے ایک مولوی نے پکڑ لیا جھنگ میں. مجھے کہتا ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا. میں نے کہا یہ بتاؤ نکاح پڑھا ہے؟ اچھا نکاح مشکل یا کلمہ؟ پریس پریشان ہو گئے. نکاح مشکل یا کلمہ؟ کس کس بندے کو نکاح آتا؟ ہاتھ کرو. اچھا کلمہ کس کس کو آتا؟ تو نہیں آتا پہلے سب کو کلمہ آتا ہے. میں نے کہا مولوی عجیب بات ہے جو مشکل تھا وہ ابو طالب کو آتا تھا اور جو آسان تھا وہ نہیں آتا تھا. میں نے کہا یاد رکھنا تو بھی مولوی ہے میں بھی مولوی ہوں. فرق یہ ہے کہ تو کمیوں کو مانتا ہے اور میں سرداروں کو مانتا ہوں. میں نے کہا فرق یہ ہے کہ تو ان کے در پہ جاتا ہے جن کے دروازے پہ کتا بھی بھاگ کے گزرتا ہے. میں ان کے دروازے پہ جاتا ہوں جو کائنات کے مالک ہیں. میں نے کہا تو بھی گھر سے نکل میں بھی گھر سے نکلتا ہوں. کسی کافرہ کے گھر جاتے ہیں اسے کہتا تو کھانا بنا. میں بھی کھاتا ہوں تو بھی کھا. میں بھی کھاتا ہوں تو بھی کھا. میں بھی کھاتا ہوں تو بھی کھا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتا مسلمان ہو کر کافر کے گھر میں کیسے کھا سکتا ہے؟ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نطفے سے پیدا ہونے والے ایک کافر کے گھر سے تو کھانا نہیں کھا سکتا. محمد 47 سال کیسے کھاتے رہے ہیں؟
عمر 25 سال نہیں، 5ویں بادشاہ فرماتے ہیں رسول کی جو عمر تھی وہ 25 سال تھی، بی بی کی 27 سال تھی، عالم شباب میں۔ جو جی فضائل کا آخری جملہ اور مسائل کو عالم شباب میں، قبلہ عالم شباب میں، ادھر سے بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ اچھا آج کل بڑا پروپیگنڈا چلا ہوا ہے کہ یہ بڑے غریب تھے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں غریب بندے کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے؟ بولو تو صحیح، نہیں رکھتا؟ چاچا رکھتا ہے؟ ان پتھر میں 50 روپے تھے واپس کو نہیں کرتا، ایسے ہی غریب بندے کے پاس کوئی امانت نہیں رکھتا، نہیں نہ رکھتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ رسول معاذ اللہ غریب تھے تو پورا عرب امانتیں کیوں رکھتا تھا؟ کیوں رکھتا تھا پورا؟ یاد رکھیں کستوری، جانتے ہو کستوری کیا ہے بھائی جان؟ کستوری سونے سے مہنگی ہے، ایسے ہی جو پریشان بیٹھے، کستوری سونے سے مہنگی ہے۔ 6 اونٹ لدے ہوئے کستوری کے ابو طالب نے محمد کی طرف سے خدیجہ الکبریٰ کو حق مہر دیا تھا۔ اور یہ یاد رکھنا، ایسے شیعہ بنو کہ تمہارے کردار سے پتہ چلے یہ کس امام کو مانتا ہے۔ علی شریفوں کا امام ہے، بدماشوں کا نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ بندے حلیے سے نہیں پہچانے جاتے؟ اب خوشاب سر ہوتے چلو یہاں پہ چونے بنے ہوتے، ایسے ہی بندہ حلیے سے پہچانا جاتا۔ یاد رکھنا ایسے شیعہ بن کے مرو کہ جب تم قبر میں جاؤ تو تمہیں نہ کہنا پڑے علی میرا امام ہے، بلکہ علی کہے ہٹ جو یہ میرا غلام ہے۔ علی نمازیوں کا امام ہے، بے نمازیوں کا نہیں۔ یاد رکھنا جس بندے کی ماں اس سے ناراض ہو خبردار وہ عباس کے علم کو ہاتھ نہ لگائے۔ کچھ لوگ میری باتیں سن کے بڑے پریشان ہو جاتے، اس لیے پریشان ہوتے یہ کیا کر رہا؟ جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو راضی کرتا ہے اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں۔ جس بندے کا باپ اس سے ناراض ہے خبردار وہ بندہ نماز نہ پڑھے۔ ماں باپ راضی ہے تو عبادت قبول ہے، جس کی ماں ناراض ہے وہ زہرا کو راضی کر سکتا ہے؟ یار پریس ہی ہو گئے پریشان، وہ کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا اولاد بدتمیز تب بنتی ہے جب حرام کھلاؤ گے۔ مولانا بادشاہ فرمائے تمہاری حرام کمائی کا اثر تمہاری اولاد میں ظاہر ہے۔ تمہارے گھر سے گانے کی آواز نہیں آنی چاہیے، قرآن کی آواز آنی چاہیے، کیونکہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ ہیتا کی کنیزیں نہیں زہرا کی کنیزیں ہیں۔ ایسے شیعہ بنو کہ لوگ کہنے والا مجبور ہو جائے کہ یہ اتنا شریف ہے، رب جانے اس کا امام کتنا شریف ہوگا۔ یاد رکھنا میسم کو ایک دفعہ آخری جملہ اور مسائل پڑھ کے میں چھوڑ دوں، ایک دفعہ حیدر کرار نے میسم کو کہا تھا میسم، کہا جی مالک میسم، کہا اس کھجور کو دیکھ رہا ہوں، کہا جی مولا، کہا تجھے اس پہ لٹکایا جائے، کہا تھا۔ اب میسم کیا کرتا؟ دیکھو علی کا شیعہ کیا، میسم کیا کرتا؟ میسم روز آتا اس کے چاروں طرف کھجور کے ایسے طواف کرتا جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ علامہ ہندی صاحب کی کتاب سے جملہ پڑھا، جملہ غلط تو چوک میں رکھ کے گولی مار دینا کہ علی کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا اور کہتا جلدی جلدی جوان ہو، جلدی جلدی جوان ہو، جلدی جلدی جوان ہو، کل ایمان کا فرمان پورا ہو جائے۔ ابن زیاد کا دور ہے، میں نے کتاب کا نام اس لیے لے لیا کہ لوگوں کو شک کے نجاست بڑی ہوتی ہے، اس لیے میں نے پہلے کتاب کا علامہ ہندی صاحب کی کتاب اس کتاب سے جملہ پڑھ رہا۔ ابن زیاد کا دور ہے، دیکھو علی کا شیعہ سید کون ہے۔ ابن زیاد کا دور آیا، ابن زیاد نے کہا کہ میسم علی کو چھوڑ دے، تمہیں دولت دوں گا، تمہیں طاقت دوں گا، تمہیں شہرت دوں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہیں کرامت دوں گا، تمہیں فضاحت دوں گا۔ میسم تبار نے مسکرا کر فرمایا تجھ پہ بھی لعنت، تیری دولت پہ بھی لعنت، تیری کرامت پہ بھی لعنت، تیرے تخت پہ بھی لعنت، تیرے حسب پہ بھی لعنت، تیرے نسب بھی لعنت، جس سے علی کی محبت خریدی جائے۔ اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر
کہا تو سچ کہہ رہا ہوں۔ دیکھو علی کا شیر، میں تجھے قتل کر دوں۔ کہا تو سچ کہہ، کہا تیرے پاؤں کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، کان کاٹوں گا، آنکھیں نہیں سر میں آنکھیں نکالوں گا، پھر تجھے سولی پہ لٹکا دوں۔ میسر میں تبار نے مسکرا کر کہا دیکھو علی کا شیعہ کیسے۔ میسر نے کہا بکواس نہ کر، میرے علی نے مجھے کہا تھا ابن زیاد تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا۔ اس نے کہا یہ بات ہے تو تیرے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، کان کاٹوں گا، آنکھیں نکالوں گا، پھر تجھے سولی پہ لٹکا دوں گا، تیرے علی کا فرمان پورا ہونے نہیں دوں گا۔ ارے میسر نے کہا خاموش، ارے تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، تقدیر کا مالک ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ اس نے کہا یہ بات ہے تو پھر سب کچھ کروں گا۔ کہا یہ بات ہے پھر سب کچھ کروں گا۔ ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دو، پاؤں کاٹ دیے، کان کاٹ دو، کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دو، آنکھیں نکال دی۔ کہا اس کی زبان نہیں کاٹنی کیونکہ اس میں مولا کا فرمان ہے کہ میں اسے قتل کرنے سے پہلے میں اس کی زبان بھی کاٹوں گا، میں یہ ہونے نہیں دوں گا، میں اس کی زبان کاٹنے نہیں دوں گا، میں اس کی علی کا فرمان پورا ہونے نہیں دوں گا، اس کی زبان میں کٹنے نہیں دوں گا، اس کی زبان میں طرف دیکھیں، میں اس کی زبان میں کٹنے نہیں دوں گا۔ ارے وہ میسر میں تبار کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ میسر میں تبار نے کہا ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، کان کٹ گئے، آنکھیں نکل گئی، مگر زبان تو ہے نا، میں علی علی کیوں نہ کروں۔ میسر میں تبار نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں میرے قریب ہو، مجھے علی نے کہا تھا میں رجتوں والا، میں حملوں والا، میں عجیب دولت والا، میں قلعہ کفر کو ڈھا دینے والا، میں عین اللہ ہوں، کلام اللہ ہوں، وجہ اللہ ہوں، جنب اللہ ہوں، حجاب اللہ ہوں، عزت اللہ ہوں، علی جل ولی اللہ ہوں، کلمت اللہ ہوں، آدم کا علم ہوں، نوح کا فہم ہوں، ابراہیم کی خلت ہوں، اسماعیل کی طاقت ہوں، داؤد کا مشکل کشا ہوں، محمد کا کمال ہوں، اللہ کا جمال ہوں، چلنے میں شریعت، اٹھنے میں شریعت، دیکھنے میں شریعت، بولنے میں شریعت، سننے میں شریعت، سنانے میں شریعت، دیکھنے میں شریعت۔ لوگوں میرے قریب ہو، مجھے علی نے کہا تھا، مجھے علی نے کہا تھا کہ میں کائنات میں عظیم ہوں، میں کائنات میں حسین ہوں، میں کائنات میں اعلیٰ ہوں، میں کائنات میں بلند ہوں، جو کچھ بھی چیز چمکتی ہے وہ میں علی کی وجہ سے چمکتی ہے۔ آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں، میرے علی نے کہا تھا، میرے علی نے کہا تھا میں آدم کی توبہ قبول کرانے والا، میں نوح کو نجات دلانے والا، میں ابراہیم کو نار سے نکالنے والا، میں موسیٰ کو جل میں دکھانے والا، میں داؤد کا مشکل کشا ہوں، میں اللہ کا کمال ہوں، میں اللہ کا کمال ہوں۔ ابھی سب نے کہا لوگوں میرے قریب ہو، میرے علی نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا رنگ پانی اور دھواں ہے، دوسرے کا تانبے جیسا ہے، تیسرے آسمان کا رنگ مدھم ہے، چوتھے کا سونے جیسا ہے، پانچویں کا چاندی جیسا ہے، چھٹے کا سبزے یاقوت جیسا ہے، ساتویں کا آفتاب جیسا ہے، آٹھویں کا ساتویں کا آفتاب جیسا ہے۔ میرے مولا نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا نام رفعی ہے، دوسرے کا نام قدوم ہے، تیسرے کا نام ارکلون ہے، چوتھے کا نام رؤوف ہے، پنجویں کا نام عجمہ ہے، چھٹے کا نام عروس ہے، ساتویں کا نام المعدوم ہے۔ میرے مولا نے مجھے کہا تھا کہ ساتویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا خلا ہے جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی پہلی زمین اور ساتواں آسمان ہے، اس کے اوپر مقام معروضہ ہے، اس کے اوپر جنت المأویٰ ہے، اس کے اوپر حجاب حمد ہے، اس کے اوپر حجاب مجد ہے، اس کے اوپر حجاب جبروت ہے، اس کے اوپر حجاب عزت ہے، اس کے اوپر حجاب کرامت ہے، اس کے اوپر حجاب شفاعت ہے۔ میں سب نے کہا لوگوں میرے قریب ہو، میرے علی نے مجھے کہا تھا
अशिया। बीबी खदीजतुल कुबरा ने कहा मैसरा जल्दी ले जाओ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से अकद करना चाहती हूँ। मैसरा लेके आया खत, अबू तालिब के पास आया। अब मैं जुमला मिंबर छोड़ने लगी। अबू तालिब के पास आया, कहा सरकार खदीजा शादी करना चाहती है। अबू तालिब ने कहा ऐसे रिश्ता मांगने जाऊंगा जैसे शरीफ शरीफों के दरवाजे पे जाते हैं, मैं ऐसे जाऊंगा। फरमाया ठीक है। सरकार दिन मुकर्रर हो गया, खदीजतुल कुबरा दुल्हन बन गई, आमना का लाल दुल्हा बन गया। कायनात में हसीन दुल्हा था, वल्लैल की जुल्फे, यासीन का सेहरा, अल्लाह का कमाल मोहम्मद मुस्तफ़ा, कायनात में सबसे हसीन दुल्हा जिसका हुस्न तवाफ कर रहा था। मोहम्मद मुस्तफ़ा घोड़े पर बैठे, अपने घर से चूही बाहर निकले। जमीन ने मोहम्मद के घोड़े के तलवों को चाटना शुरू कर दिया, अपने अंदर से अनाज उगा रहे थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा धूला बन के बीबी खदीजतुल कुबरा के महल के करीब गए। अबू जहल जहलियत का बाप कहता है ये है दुल्हा जिससे खदीजतुल कुबरा ने अकद किया है। रब ने ये खत्म नहीं हुआ था कि सरकार अमीर हमजा शेर की तरह आगे गए, पंजे में पंजा डाला, अबू जहल की उंगलियों से खून निकलना शुरू हो गया, गिरबान से पकड़ा, जमीन पर फेंका और कहा बदबख्त उसके हुस्न पे शक कर रहा है जिसका सदका यूसुफ नबी है। हाय 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 हाय, उस पे शक कर रहा। किबला बीबी खदीजतुल कुबरा भी घर आ गई, रसूल भी घर आ गए। बीबी ने फरमाया मैसरा, कहा जी मलिकतुल, कहा मेरे मकरूज, मैंने बहुत बड़ा मौजू था जो मैंने समेट लिया, कहा जल्दी कर मेरे मकरूजों को बुला से शल। सारे मकरूज इकट्ठे हुए। बीबी ने फरमाया मेरा कर्जा दो, मेरा कर्जा दो। उन्होंने कहा बीबी अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हम बड़े गरीब हैं। बीबी अभी तो गंदुम भी नहीं काटी, बीबी पैसे तो कोई नहीं है। बीबी ने फरमाया नहीं दे सकते, कहा नहीं दे सकते। बीबी ने फरमाया मेरे सरदार के कदमों पे हाथ रख के कलमा पढ़ते जाओ और कर्जा माफ करवाते जाओ। जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया, बीबी ने फरमाया ये नए नए मुसलमान हैं, अरे इनको वापस बुलाओ और इनकी दावत करते हैं। सोने और चांदी के ऐसे शादी बर्तन रखे गए। सरकार अल्लामा शेख सद्दूक की किताब से जुमला पढ़ रहा, अरे सोने और चांदी के बर्तन रखे गए, उनमें जन्नत का खाना रखा गया। अरब के कम्मी, अरब के भूखे कभी बर्तनों को देखते हैं, कभी खाने को देखते हैं, कभी बर्तनों को देखते हैं, कभी खाने को देखते हैं। चूही खाना खा के उठने लगे। बीबी खदीजतुल कुबरा ने कहा अरे मैसरा, मैं खवैलत की बेटी हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा की कलील हूँ, इन्हें कहो कि अपने झूठे बर्तन अपने साथ ले जाओ। यार बोलो जिस बंदे को मैंने दबा दिया है, अपने झूठे बर्तन अपने साथ ले जाओ। चूही वो जाने लगे। बीबी ने फरमाया इनको वापस बुलाओ। वो वापस आए। बीबी ने फरमाया कि तेरा 6 फुट का कद है। अरे मैसरा, अपने कद जितना सोने का ढेर लगा उसके टुकड़े टुकड़े कर और इनकी झोलियों में डाल दे। चूही टुकड़े टुकड़े करके खदीजतुल कुबरा के गुलाम मैसरा ने उनकी झोलियों में डाले। अरे शायद बता सैयदुल अरब वलदुम शफीउल मुजरबीन सैयदुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन मिसबाहुल मुकर्रबीन मुहिब्बुल मुकर्रबीन गुलबैल मसकीन सैयदुल सकलैन नबीउल हरमैन इमाम किबलत है। पूरी कायनात के अजीम नबी अपनी मसरत से उठे। रसूल कायनात ने तशक्कुराना अंदाज से बीबी खदीजतुल कुबरा की तरफ देखा और देखकर कहा खदीजा तेरा दीन पर कितना एहसान है, तेरा दीन पर कितना एहसान है, मुझे इस मिंबर की कसम है। बीबी जमीन पर बैठ जाती, अपनी चादर उतार कर रसूल कायनात की नालायन को साफ करती और नालायन को साफ करके कहती या रसूल अल्लाह, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, आज तो सुबह उठकर मैंने तेरी ज़ियारत की थी ना, मैंने उस ज़ियारत का सदका उतारा है। इसी बीबी खदीजतुल कुबरा का माल खाने वालों ने खदीजा की बेटियों की चादरें लूट। जिसका दस्तरखान पे पलते थे उसी का बेटा करबला में कह रहा था कोई है जो मेरे असगर को पानी दे। आज मैंने अली असगर का थोड़ा सा मसाइल पढ़ना है, मुझे हुक्म मिला आज कोई आए या ना आए 22 साल का ज़ईफ जरूर आएगा जिसके हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गर्दन में तोक। वो सरकार अल्लामा हुसैन भी रूह लिखते हैं कि वो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, देखता है जो भी हाय असगर करके रोता है उसके करीब आकर उसकी झोली में अपना इमामा रख देता है, हाथ बुलंद करके कहता है मेरे अल्लाह अगर इसका अकबर जैसा भाई है तो उसे बर्छी ना लगे।
اور مستورات میں وہ بی بی آتی ہے جو آدمی شمر کے نام سے ڈرتی ہے، جو بی بی اصغر کے مصائب پہ نہیں روتی، اس کا کندھا ہلاتی ہے، اسے کہہ رہی تجھے کیا پتا میرے اصغر کو کتنی دفعہ موت ملی ہے۔ امام حسین خیمے میں 2 یا 3 منٹ، بی بی جو شام سے آتی ہے وہ فضائل سننے نہیں آتی، وہ مصائب سننے آتی۔ بی بی صغرا نے اصغر کو سینے سے لگایا، 2 جملے سنے، میں نے شہادت پوری پڑھی، سینے سے لگایا۔ امام حسین نے فرمایا سکینہ مجھے اصغر دے۔ بی بی نے کہا اصغر لال میری طرف دیکھ، مجھے پتا ہے آج تو نے کربلا کی گرم ریت پہ سو جانا ہے، مگر میں نے تو شام کے زندان میں رول کے مر جانا ہے۔ اصغر آج کے تو مہمان ہیں، مجھ سے تو باتیں کر، اصغر تو مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ علی اصغر کی آنکھ کھلی، جو ہی علی اصغر کے میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے جملہ کہا، اصغر کے لیے آنکھ کھلی، کہا سکینہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آگے آگے میں ہوں گا، پیچھے پیچھے تو ہو۔ امام حسین نے فرمایا مجھے اصغر معافی مانگ کے سیدوں سے جملہ کہنا چاہتا اور ممبر چھوڑنا چاہتا۔ امام حسین نے اصغر کو اٹھایا ایسے جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے۔ امام حسین باہر آئے، امام حسین نے فرمایا اوے اس کا کیا قصور ہے؟ میری نانی کا کھاتے تھے نا، یہ اسی کی اولاد ہے، اس نے تو تمہارا کیا بگاڑا ہوا؟ سب سے مشکل میرے لیے شہادت علی اصغر کی۔ 2 جملے سنے اور ممبر چھوڑ۔ کہا کہ تم نے خود پانی پینا، کہا نہیں یہ اس کا پوتا ہے جو کائنات کی مالکہ ہے، کہا کہ اسے خود کہو نا پانی مانگ، جملہ کہہ دوں؟ امام حسین نے فرمایا اصغر پانی مانگ۔ علی اصغر نے کہا بابا ایسے اگر جملہ ضائع ہو گیا تو میں امام کے سامنے شکایت کروں۔ کہا کہ اصغر پانی مانگ۔ علی اصغر نے کہا بابا میں ایسے پانی مانگوں گا جیسے دادی زہرا نے حق مانگا تھا، میں ایسے پانی مانگوں گا۔ علی اصغر نے کہا اچھا بابا مجھے زمین پر لٹا، میں معافی مانگ کے سیدوں سے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے امامہ بچھایا، علی اصغر کو لٹایا، علی اصغر مچھلی کی طرح تڑپا۔ امام حسین نے فرمایا اصغر دیکھ انبیاء آئے ہوئے ہیں، تیری شہادت دیکھ، انبیاء کا نام ہے۔ اصغر نے کہا بابا میرے نیچے سے کپڑا نکال، جو ہی کپڑا نکالا انبیاء نے منہ موڑ دی۔ شمر نے کہا جلدی کر حسین جیت گیا، تیر چلا۔ پڑھ دو جملہ، یہ جو علی اصغر کو تیر لگا نا، اس کے 3 منہ اتنے خطرناک تھے، 2 روایت، ایک پہ لکھا 5 منہ تھے، ایک پہ لکھا 3 منہ تھے، 5 منہوں والی روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ اتنا خطرناک تیر تھا کہ منہ مڑا ہوا تھا جیسے مدانی کا ہوتا ہے، یہ مڑا ہوا تھا کہ عرب میں وحشی اونٹ کو استعمال کرتے مارنے کے، یہ اتنی زور سے لگتا تھا کہ اونٹ زمین پہ گر جاتا تھا۔ شکم محرم الحرام کو اسی تیر کو انہوں نے زہر کے اندر بھگویا ہوا تھا۔ معافی مانگ کے جملہ کہہ دوں، کون سی زہر جو حسن مولا کو دی گئی تھی؟ یہ تیر یہ مولا عباس کے لیے لے کے آئے تھے، انہوں نے مولا عباس کو بہن اور بھائیوں کی مجبوری نے مروا دیا نا۔ اب اس نے تیر اٹھایا، اس نے تیر، معافی مانگ کے میں سیدوں سے جملہ کہنا چاہتا، اس نے تیر چلایا، ارے جی تیر چلانے کا جاتے کہ تیر چھوٹ گیا، شمع کہتے چلاتا کیوں نہیں ہے؟ کہا رب جانے کالے ملکے والی سیدانی ہے، وہ اصغر کے گلے میں اپنا گلا رکھ کے ایک جملہ کہتی اپنا تیر دیکھو میرا اصغر دیکھ۔ اس نے کہا جلدی کر تیر چلا، اس نے تیر چلا، رب جانے علی اصغر کو تیر کیسے لگا؟ ارے 2 نوکیں حسین کے بازو میں لگی، 3 علی اصغر کے اسی جگہ پہ لگی۔ اب سناؤ بی بی رباب کا حوصلہ، امام حسین قریب ہے، امام حسین نے فرمایا رباب، کہا جی میرا سردار، پڑھ دو اپنی ماں بہنوں کے لیے جملہ، میں معافی مانگ کے پڑھنے لگا۔ کہا کہ اب تیر کھینچے گی؟ بی بی نے فرمایا ہاں حسین میں اپنے بیٹے کے گلے سے تیر کھینچتی ہوں۔ بی بی رباب نے تیر اکیلا نہیں آیا، تیر کے ساتھ اصغر کی گردن بھی آ گئی ہے۔ کہا کہ جلدی کر اس کی قبر بنا۔ امام حسین نے تلوار ذوالفقار سے قبر بنانی شروع کر دی، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا نانا اب راضی ہے؟ امام حسین نے علی اصغر کے اوپر گرم ریت اٹھا کے پھینکنی شروع کر دی۔ حسین کی آنکھیں بند، صابر ہے حسین کی آنکھیں بند ہے، حسین کے عوض امام حسین اصغر کے اوپر ریت ڈال رہے، جو ہی چہرے کی باری ہے امام حسین فرماتے رباب اب تو جان تیرا اصغر جان۔ بی بی رباب نے گرم ریت اٹھائی، اصغر کے منہ کے اوپر ڈالنی شروع کر دی۔ ماں بھی واپس آ گئی، میں آخری جملہ میں میرے کو چھوڑنے لگا، ماں بھی واپس آ گئی، باپ بھی واپس آ گیا۔ 12 محرم کا دن آیا، انہوں نے کہا اصغر کا سر کب ہے؟ 40 بندوں کے ہاتھ میں سجدہ ہو گئے۔ میں معافی مانگ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، 40 بندوں کے ہاتھ میں نیزے دیے گئے، انہوں نے
उसने नेजा खींचा, नेजा अकेला नहीं आया, नेजे के साथ रुबाब की मेहनत भी आई है। उसने कहा जल्दी करो, इसका तर माफी मांगा जुमला पढ़ दो जैसे मैंने अरबी की किताबों में पढ़ा है। कहा जल्दी करो। दो बंदों ने असगर के बाजू पकड़े, दोनों ने पाँव पकड़े। इसने ऐसे नहीं, इसने ऐसे असगर का सर जुड़ा करना शुरू कर दिया। बीबी सकीना करीब आई, बीबी ने फरमाया मैं असगर मुझे दे। उसने बीबी के मुंह में तमाचा मारा, कहा अब तमाचा मार दिया है ना, अब तो मेरा असगर दे। बीबी ने असगर को उठाया, बीबी रोती हुई कहने में, बीबी ने फरमाया बर्बाद, तेरा असगर तुझसे मिल गया। प्यास की शिद्दत से असगर ने पलट कर देखा, मान है